یہ تاریخ کا ایک کڑوا سچ ہے کہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی نے قیام پاکستان سے پہلے تصور پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت کی اور پاکستان بننے کے بعد بھی اپنے موقف پر قائم رہے۔ مولانا پر الزام ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیا اور پاکستان کو ناپاکستان کہا، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو بھی مودودی مسلسل قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے۔ مولانا مودودی پاکستان بننے کے بعد بھی اپنے اس موقف پر قائم رہے کہ قائد اعظم نے ایک قومیتی ریاست قائم کر کے پاکستان بنایا ہے اور وہ ایک اسلامی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے۔ تاہم یہ بھی ایک سچ ہے کہ پاکستان کا قیام قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ ماضی میں جناح اور ان کے تصور پاکستان کی مخالفت کرنے والی جماعت اسلامی سے وابستہ افراد آج اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ مولانا مودودی اور ان کی جماعت نے قیام پاکستان کے بعد بھی محمد علی جناح کی مخالفت کی تھی۔ تاہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جماعت اور اس کے قائدین پاکستان بننے کے بعد بھی تصور پاکستان اور قائد اعظم کے مخالف رہے۔ چنانچہ یہ کہنا تاریخ کو جھٹلانے کے مترادف ہے کہ پاکستان کے بنتے ہی جماعت اسلامی کی کایا کلپ ہو گئی تھی۔ ناقدین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا مودودی کا جناح سے اختلاف ہی یہ تھا کہ وہ خود کو قائد اعظم کی ٹکر کا لیڈر سمجھتے تھے۔ جماعت اسلامی کے اکابرین کا موقف ہے کہ مولانا مودودی کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا تب شروع ہوا جب پاکستان کے قیام کے بعد انہوں نے اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ تاہم تاریخ کے پنوں پر نگاہ دوڑائی جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ موقف غلط ہے۔ آئیے تاریخی حوالوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ جماعت اسلامی کے ترجمان ہفت روزہ کوثر نے پاکستان کے قیام کے 3 ماہ بعد 16 نومبر سن 1947 کو اپنے اداریے میں لکھا: ہم اس تحریک کو آج بھی صحیح نہیں سمجھتے جس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ روزنامہ انقلاب کے 9 اپریل سن 1948 کے شمارے کے مطابق مولانا مودودی نے جماعت اسلامی لاہور کے اجتماع میں فرمایا: ہماری قوم نے اپنے لیڈروں کے انتخاب میں غلطی کی تھی اور اب یہ غلطی نمایاں ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ ہم کب سے چیخ رہے تھے کہ محض ان لیڈروں کے نعروں کو نہ دیکھو بلکہ ان کی سیرت اور اخلاق کو بھی دیکھو۔ اس وقت لوگوں نے پرواہ نہ کی اور اب پچھتا رہے ہیں۔ مولانا مودودی نے ترجمان القرآن میں اپنے جون سن 1948 کے اداریے میں لکھا: کسی ملک و قوم کی انتہائی بدقسمتی یہی ہو سکتی ہے کہ نااہل اور اخلاق باختہ قیادت اس کے اقتدار پر قابض ہو جائے۔ اسی شمارے میں مزید لکھا گیا کہ جو ہی انگریز اور کانگریس کی باہمی کشمکش ختم ہوئی تو اس قیادت عظمیٰ نے اپنے آپ کو ایسی حالت میں پایا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نہ ہو۔ اب وہ مجبور ہو گئی کہ جو کچھ جن شرائط پر بھی طے ہوا اسے غنیمت سمجھ کر قبول کر لے۔ بنگال اور پنجاب کی تقسیم اسے بے چون و چرا ماننا پڑی۔ سرحدوں کے تعین جیسے نازک معاملے کو اس نے صرف ایک شخص کے فیصلے پر چھوڑ دیا۔ انتقالی اختیارات کا وقت اور طریقہ بھی بلا تعامل مان لیا۔ چنانچہ نوائے وقت کے مدیر حمید نظامی نے 4 جولائی سن 1948 کو نوائے وقت میں ایک جوابی اداریے میں لکھا اور کہا کہ ہم ان لوگوں کے حامی نہیں جو محض اپنی لیڈری چمکانے کے لیے شریعت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ شہر بشہر جلسوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کو گالیاں دینے اور سخیانہ تقریروں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس اسلامی نظام حکومت کا ایک خاکہ مرتب کیا جائے جس کے نفاذ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا مودودی نے ترجمان القرآن کے شمارہ جولائی سن 1948 میں لکھا کہ مسلمانوں نے اپنی ساری قومی طاقت، ذرائع اور جملہ معاملات اس قیادت کے سپرد کر دیے ہیں جو ان کے مسائل کو حل کرنے کی دعوے دار تھی۔ آج ہمارے بیشتر مسائل اسی قیادت کی کارفرمائیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، تو کیا انہیں حل کرنے کے لیے ہم اسی قیادت پر اعتماد کریں؟ اس اداریے کے جواب میں حمید نظامی نے 31 جولائی سن 1948 کو اداریہ لکھا اور کہا کہ حضرت مولانا نے 10 سال کے عرصے میں پہلی مرتبہ دل کی بات کھل کر کہی اور صاف لفظوں میں مسلمانوں سے کہا کہ محمد علی جناح کی جگہ مجھے قائد مانا جائے۔ اب صرف اتنا کرم فرمائیں کہ مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا ٹھوس سیاسی پروگرام کیا ہے۔ اپنا پروگرام نہ بتانا اور نعروں سے مسلمانوں کا دل بہلانا یا قائد اعظم کو احمق، غلط کار اور دین میں ہلکا ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا ہرگز آپ کے شایان انشاء نہیں۔ مولانا ابو العالیٰ مودودی نے 9 اگست سن 1948 کو جنگ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ کی جنگ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ مسلم لیگ نے اب تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا خطہ اس لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں اسلامی خلافت چلائی جائے گی، بلکہ یہ قومیت کی جنگ تھی۔ قومیت کی جنگ کو اسلام کی جنگ سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیگ نے آج تک تسلیم نہیں کیا کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہوگا۔ اس کے جواب میں نوائے وقت نے 18 اگست سن 1948 کو اداریہ سپرد قلم کیا اور کہا کہ پاکستان میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جن کی تقریر و تحریر کا زور یہ ثابت کرنے پر صرف ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی اس مصیبت کی ذمہ داری قائد اعظم کی لیڈرشپ پر عائد ہوتی ہے۔ ایک ہفتے بعد 25 اگست سن 1948 کو نوائے وقت کے اداریے میں حمید نظامی نے لکھا کہ بظاہر جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم قائد اعظم کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر رہے، لیکن معاف کیجیے یہ بیان صحیح نہیں۔ واضح رہے کہ حمید نظامی نے یہ اداریہ قائد اعظم کی وفات سے ٹھیک 2 ہفتے قبل لکھا تھا۔
تاریخ کے ان چند حوالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی نے نہ صرف یہ کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت کی، بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی جماعت اور مولانا مودودی قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت کرتے رہے۔ تاریخ کے اوراق میں محفوظ یہ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور اس کے قائدین پاکستان بننے کے بعد بھی تصور پاکستان اور قائد اعظم کے مخالف رہے۔ چنانچہ یہ کہنا تاریخ کو جھٹلانے کے مترادف ہے کہ پاکستان بنتے ہی جماعت اسلامی کی قائد کلب ہو گئی تھی اور مولانا مودودی نے جناح کی قیادت کو تسلیم کر لیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔